اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا اب سب کو معلوم ہے کہ ہمارے زندگی کا ایک بہترین لمحہ 2022 جو ہمارے زندگی کا ایک بہترین حصہ سال رہا وہ ختم ہونے والا ہے، اور ہماری زندگی کا ایک بہترین سال کا شروعات یعنی آغاز ہونے والا ہے 2023۔ میں آج آپ کو ایسی کام بتاؤں گا اس سال میں، اگر آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں، اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ 2024 میں یعنی آنے والے ٹائم میں یہ آپ کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے بہت فائدے مند ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اس نئے سال 2023 کو دل کی اتھا گہرائی سے موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اور میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں بھی اس نئے سال میں اس 2023 سے اپنے نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی زندگی کا مطلب یہ کہ میں اپنے علاقے میں جو میرا مشن تھا، جو میرا ارادہ تھا، جو میرا نظریہ تھا، الحمدللہ اس میں میں آج سے ان کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی اس نئے سال کے ساتھ میں اپنے نئی سوچ کا بھی اور نئی مشن کا بھی آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں آج آپ کو اس نئے سال میں ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے فائدے مند ہوگی۔ تو پہلے ہم آتے ہیں، دیکھیں، خوف، امید۔ سب سے پہلے امید ایک ایسی چیز ہے، وہ اس امید پر، ہوپ پر ایک پوئم بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ hope is the thing they have feared۔ امید ایک ایسی چیز ہے جس کے پر ہے اور وہ اونچا اڑان کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ جس حالات میں بھی ہو، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کا آخری سانس ہو، یعنی مطلب آپ کو ہر بندہ اپنی زندگی کا وہ جس لمحے میں ہوتا ہے، جس سوچ میں ہوتا ہے، جس حالات میں ہوتا ہے، ان کا حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح امید ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ جس حالات میں بھی ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، لیکن آپ کی جو امید ہے، آپ کی جو سوچ ہے، وہ آپ کو کبھی بھی ہارنے نہیں دیتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم زندگی کی آخری سانس لیتے ہیں، تب بھی ہمارا یہ امید ہوتا ہے کہ ہم شاید بچ جائے، لیکن ہم کو آٹومیٹکلی یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کو زیادہ تر ہم ہاسپٹل پہ جائے تو وہاں پر ایسا پیشنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹلی یہ کہا ہوا ہوتا ہے کہ ان کا جو ڈیوریشن ہے وہ 24 ہارس ہے، اس کے اندر یہ کیا ہوگا، اس دنیا سے چلا جائے گا، ان کا یعنی اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ لیکن ہماری جو امیدیں ہوتی ہے، ان کے کہنے کے باوجود بھی ہمارا امید یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بچ جائے۔ تو اسی طرح جو امید ہے وہ کبھی نہ ہارے۔ امید ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ سمندر کی گہرائی میں کیوں نہ ہو، تب بھی آپ کا یہ امید آپ کو یہ حوصلہ دے گا کہ آپ شاید بچ جائے۔ تو اسی طرح جو ہمارا امید ہے، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کرم ہے، ایک بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امید دی ہے۔ اگر امید نہ ہو تو میرے خیال سے زندگی جینا مشکل ہو جاتا۔ اور دوسری چیز، جو دوسرا سب سے بڑا نعمت ہے، وہ ہمارے پاس ہے بک آف دا فیوچر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا، ایک تو یہ احسان اللہ کا ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے، امید۔ اور دوسری جو ہے یعنی بک آف دا فیوچر، جو مستقبل کی سوچ ہے، مستقبل کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سب جو بھی انہوں نے کریٹ کیا، کریٹر ہے اللہ تعالیٰ نے، سب جو ان کا کریٹر ہے، وہ سب سے اللہ تعالیٰ نے ان بک کو کیا کیا ہوا ہے، ہائڈ کیا ہوا ہے، یعنی چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ کسی کو بھی اپنی مستقبل کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مستقبل اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا اپنے مستقبل میں۔ کسی کو یہ معلومات نہیں ہوتا، کسی کو یہ علم نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں آج سے اپنی جو میری اکیڈمی ہے، فیصیہ فارس کوچنگ اکیڈمی، یہ جو میرا مشن تھا، میرا ذہن میں جو نظریہ تھا، جو میرا ایمبیشن تھا، اگر مجھے یہ پتا ہے، اگر مجھے مستقبل کے بارے میں پتا ہوتا کہ
جو میرے اکیڈمی ہے یہ آگے نہیں جا سکیں گی. اگر مجھے آلریڈی یہ پتا ہوتا, اگر مجھے فیوچر کے بارے میں کچھ نالج ہوتا تو میں کبھی بھی یہ نہیں کرتا. کیونکہ انسان وہ کام کرتا ہے, ان کو یہ امید ہوتا ہے, اگر انسان کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تب بھی ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید وہ اس بری کام میں بھی اچھا کر سکے. تو میں آج آپ کو ایک بہترین سی اس نئے سال میں آپ کو ایک ایسی چند باتیں بتاؤں گا جو آپ کی زندگی میں کام آ سکے. سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے آپ پر کیا کریں, یقین رکھیں, بھروسہ رکھیں. جیسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے علاقے میں, وہ یہ کہتے ہیں جب آپ اس سے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں تو وہ آپ کو حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے وہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں, ایک بزنس کرتے ہیں یا کوئی آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, جب آپ ان سے اپنی کزن یا کوئی بھی ان سے آپ کا راستے میں ملتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, تو آپ کو سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ آپ کیا کرتے ہو. جب آپ ان کو کہیں گے کہ میں تو بزنس شروع کیا ہوا, میں بزنس کر رہا ہوں, یا میں تو تعلیم کر رہا ہوں, ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں, تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ تو میرے خیال سے ایجوکیشن بہت سے لوگوں نے اس دنیا میں حاصل کیا اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ بزنس کرتے ہو, بزنس میں بہت سے نقصان لوگوں نے کیا ہوا ہے, آپ کیوں کرتے ہو؟ آپ کو کوئی آپ ایسا بڑا نہ سوچیں, کیونکہ ہم اپنے جو ہمارے اندر جو صلاحیت ہے اس کو ہم نے ڈس اپیئر کیا. ہر انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے, یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنی دنیا میں کامیاب ہو سکے, کامیاب بن سکے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا میں اگر کوئی بھی کامیاب شخص ہے, کامیاب لوگ ہیں, ان سے آپ جا کے میرے ان سے پوچھیں, وہ دنیا میں ایسے تیار کامیاب نہیں بن کے آئے ہیں. انہوں نے بہت سے محنت کی ہوئی ہے, انہوں نے محنت کیا ہوا ہے. اس محنت کے باوجود انہوں نے بہت سے کوششیں, بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہوئی ہے, اس کے بعد وہ کامیاب ہو گئے ہیں. ایسا میں آپ کو ایک بتاؤں کہ آپ کی زندگی میں ایک ڈریم, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک بامقصد بنائیں. بامقصد کا مطلب کیا؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بامقصد بنائے, یعنی اپنی زندگی کو قیمتی بنائے. تو قیمتی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پر پیسہ لگائیں. قیمتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت جو آپ کے پاس ٹائم ہے, اس ٹائم میں جو آپ کے پاس جو وقت ہے اس کو آپ قیمتی بنائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ make your time important, it always give you make your time important, it always trying to give you the best. آپ اپنے وقت کو جب قیمتی بنائیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ آپ اس کا اچھا کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس دنیا میں آپ کے علاوہ آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی ایسا نہیں آئے گا جو آپ کو محفوظ کرے گا. آپ خود ہیں, آپ کی زندگی کے خود ذمہ دار ہیں. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں, مثال کے طور پر ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں تو دکان والے جب ہم ایک چیز لیتے ہیں, کوئی سا بھی چیز ہو, جب ایک چیز کو ہم دکاندار سے خریدتے ہیں تو اس چیز کو حاصل کرنے سے پہلے ہم ان کا پیمنٹ ادا کرتے ہیں, ان کا قیمت ادا کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم قیمت ادا نہ کریں تو وہ ہم کو نہیں ملتا, وہ چیز ہمیں وہ نہیں ملتا, کیونکہ سب سے پہلے ہم ان کو قیمت ادا کریں گے, پھر بعد میں ہم وہ چیز کیا کریں گے, دیں گے. تو اسی طرح کامیابی کے لیے بھی کچھ قیمت ہوتی ہے, قیمت ہوتی ہے. اس قیمت کو جب ہم ادا نہیں کرتے تو قیمت ہمیں وہ کامیابی ہم کیسے مل سکتے. کامیابی کا جو قیمت ہے وہ ہمارے ہاں پیسوں کی شکل میں نہیں بلکہ محنت. اگر ہم محنت کریں گے, دل لگا کے محنت کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ never underestimate the small step of your life, maybe it can become the reason of your success. آپ کی زندگی کی جو اچھے چھوٹے چھوٹے عادات ہیں وہ آپ کی مستقبل میں